اور ما دینو کا کے جواب میں ہوگا الاسلام دینی، کہ میرا اسلام دین ہے۔ اور تیرا من نبیجو کا، تیرا نبی کون ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا جائے گا ومحمد نبی وهو خاتم النبیین، کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں۔ تو اس مردے کے اس جواب میں فرشتہ کہے گا صدقتا، ہاں ہاں تو نے سچ کہا۔ قربان جائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کہ قبر میں بھی فرشتے ختم نبوت کا اقرار کرنے والوں کا اکرام کرتے ہیں، اور یقیناً قبر میں عذاب سے نجات بھی صرف اسی کی ہوگی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر غیر مشروط اور پختہ ایمان رکھتا ہوگا۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، عالم آخرت میں وہاں پر بھی عقیدہ ختم نبوت کا اظہار ہوگا۔ روز محشر جب حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، لوگ سخت مصیبت میں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو لوگ شدت عذاب اور تکلیف سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں جا کر عرض کریں گے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ حساب و کتاب شروع فرما دیں۔ یہ ایک مفصل اور لمبی روایت ہے، لیکن مختصراً عرض یہ ہے کہ تمام انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوئے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب حاضر ہوں گے، اور سب نبی یہی کہیں گے کہ آپ اگلے کے پاس چلے جاؤ، اگلے کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی عذر فرمائیں گے، اور عذر فرماتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیأتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ یہ سب کے سب جن میں انبیاء بھی موجود ہوں گے اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوں گے، نیک بھی ہوں گے، سب لوگ جمع ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور آ کر کہیں گے یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، اور آپ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھیں گے اور اللہ جل شانہ کہ ایسی تعریف اور حمد و ثنا بیان کریں گے کہ کسی اور نے ایسے الفاظ میں حمد بیان نہ کی ہوگی۔ پھر حساب و کتاب کے شروع کرنے کی سفارش فرمائیں گے تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ سل تعطا، آپ سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک لمبی روایت ہے۔ تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی عظمت دیکھیے کہ جس دن سب انبیاء سفارش نہیں کر سکیں گے، اس دن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہوں گے، اور اللہ معاشر میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا علم، ختم نبوت کا جھنڈا بلند فرمائیں گے۔ اللہ کی قسم، عظمتوں والے ہیں وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ دفاع بھی کرتے ہیں۔ اور آپ خواتین جو گھروں کے اندر مصروفیات کے باوجود اپنی زندگی میں سے ایک مختصر سا حصہ عقیدہ ختم نبوت کو سیکھنے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے پرچار کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے یہ سیکھ رہی ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا انجام، میرا انجام، اور جتنے بھی لوگ دنیا میں آج تک ختم نبوت پر کام کرتے آ رہے
تھے یا ختم نبوت پر کام کرتے آ رہے ہیں یا آگے قیامت تک کریں گے، ان سب کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، یہ ان سب کا انجام اچھا ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ پر ختم نبوت کی علامتیں لگا دیں، ہر جگہ کے اوپر انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی عقیدہ ختم نبوت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ چنانچہ پہلی امتیں بھی عبادت گاہ بناتی تھیں، لیکن اگر وہ آباد نہ ہو سکے تو وہ لوگ انہیں مختلف کاموں کے لیے استعمال کرنے لگتے تھے۔ چنانچہ آج کے دور میں بھی عیسائی امت اپنی عبادت گاہ یعنی جسے ہم گرجا گھر کہتے ہیں کہ وہ بناتے ہیں، پھر اگر عیسائی لوگ وہاں نہ آئیں تو اسے تبدیل کر کے بلڈنگ، دکان، مکان، حتیٰ کہ جوا خانہ وغیرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ بخلاف آپ اسلام کی تعلیمات دیکھیں کہ اہل اسلام کی عبادت گاہوں کے بارے میں کہ اہل اسلام یعنی مسلمان اگر کسی جگہ مسجد بنا دیں تو وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اس مسجد کو کسی اور استعمال میں نہیں لا سکتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ اس لیے ہے کہ پہلے انبیاء کی نبوتیں اور شریعتیں محدود زمانے کے لیے تھیں یا محدود وقت کے لیے تھیں، تو ان کی عبادت گاہیں بھی محدود زمانے کے لیے یا عبادت گاہیں محدود وقت کے لیے تھیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شریعت مطہرہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ عالمگیر نبوت ہے۔ اس لیے مساجد بھی قیامت تک قائم اور دائم رہیں گی، اور یہ پیغام دے رہی ہیں کہ جس طرح مساجد قیامت تک باقی رہیں گی، ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ ایک اور بات دیکھیں، آپ کو پوری دنیا میں تورات اور انجیل کے حافظ نہیں ملیں گے، زبور کے حافظ نہیں ملیں گے، حافظ ملیں گے تو صرف اور صرف قرآن پاک کے حافظ ملیں گے۔ سابقہ امتوں کی جو کتابیں اور صحائف ملیں ان میں سے کوئی بھی آج اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی حفاظت کا کوئی انتظام کیا گیا، جبکہ قرآن مجید جیسے ہی نازل ہوئی ویسے ہی مکمل اور محفوظ ہے۔ آج تک اس میں ایک زیر و زبر کی بھی کمی زیادتی نہیں کوئی کر سکا، نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ پہلی تو یہ ہے کہ پہلی کتب محدود وقت کے لیے اور محدود زمانے کے لیے تھیں، پھر جیسے انبیاء کا سلسلہ جاری تھا، جب کتاب میں تحریف ہوتی تو نئے آنے والے نبی آ کر نشاندہی فرما دیتے، اس لیے ان کتابوں کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا، یا اللہ نے بھی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں فرمایا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی آخری ہے، اس لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ جل شانہ نے کیا ہے۔ چنانچہ شروع سے آج تک علماء کے ذریعے قرآن کریم کے معانی، مفاہیم کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت، تلفظ اور لہجے کی حفاظت، چنانچہ حفاظ کرام کے ذریعے متن کی حفاظت کروائی جا رہی ہے، علماء کے ذریعے جو ہے وہ معانی کی حفاظت کروائی جا رہی ہے۔ گویا کہ دنیا کا ہر مدرسہ، عالم، قاری، حافظ ختم نبوت کی ایک مستقل دلیل ہے، اس لیے کہ ہر عالم، قاری اور حافظ کے ذمہ ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کرے، کیونکہ اس کو ملنے والی ساری عظمتیں ختم نبوت ہی کے صدقے ہیں۔ چنانچہ آپ خواتین بھی جو عالمہ ہیں، حافظہ ہیں یا دین کا علم رکھتی ہیں،
تو وہ آج سے وعدہ کریں اپنے رب سے کہ ہم اپنی بقیہ زندگی وہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے وقف کر دیں گی۔ حضرت انور شاہ کاشمیری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی عقیدہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پناہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ایک لمحے کے لیے عقیدہ ختم نبوت کا کام کرے گا اللہ جل شانہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اور حضرت شاہ صاحب اپنے انداز میں یوں فرماتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت کا بدلہ جنت ہے اور اس جنت کا میں خود ضامن ہوں، یعنی میں اللہ سے دلوا کر دوں گا۔ تو یہ ان کا ایک جذبہ اور عشق تھا عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کہ انہوں نے ساری زندگی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ اس لیے میری بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں، ہم اس عزم کے ساتھ اس کورس کو سیکھیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ہم اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ چنانچہ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نیا نبی نہیں پیدا ہوگا۔ اور اس عقیدے کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں 100 آیات سے زائد آیات میں ثابت کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں 200 سے زائد احادیث میں اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا۔ تو میں نے جو خطبہ میں آیت پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں اللہ جل شانہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر خاتم النبیین ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور عقیدہ ختم نبوت کا شریعت کے اندر کیا مقام ہے اس کے متعلق تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بہنوں نے میری اس گفتگو سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو جان لیا ہوگا، اور ممکن ہے بلکہ یقیناً آپ میں بہت ساری ایسی خواتین اور طالبات موجود ہیں جو اس فقیر سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ اگر کوئی میری اس گفتگو میں کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں اللہ جل شانہ سے معذرت خواہ ہوں اور آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل کے ہمارے سبق میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو آگے سبق چلے گا وہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، تو اس حوالے سے چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔